وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش تھے انہیں ہوش، وہ مدہوش تھے انہیں ہوش، ہاں مدہوش تھے۔ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے بے ہوش تھے، جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے بے ہوش تھے، کعبے کا ننگا طواف کرتے بے ہوش تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے بے ہوش تھے، ماں کے مرنے باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کر لیتے بے ہوش تھے۔ آقا کو دیکھا تو ہوش آ گیا، آقا کو دیکھا تو ہوش آ گیا، آقا سے منسلک ہوئے ہوش آ گیا، آقا کے دامن سے جڑے ہوش آ گیا، ہوش ایسا آیا، ہوش ایسا آیا، بستیاں آئی پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، او جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آئے۔ آقا کو دیکھا ہوش ایسا آیا۔ ایک جملہ آ گیا، اگر اجازت دے تو عرض کر دوں۔ یہ جو اللہ نے محبوب کو محبت کرنے والے دیے ہیں نا، آئے ہائے زبردستی سبحان اللہ کھچوانے کا بھی کیا فائدہ، اور وہ بھی مدرسے کے طالب علم ہی صرف کہہ دیں اور باقی سارے چپ ہو کے بیٹھے رہیں، یہ بھی تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں ایک ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آج آپ کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج ادا کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، قربانی دیں، امت جو بھی کام کرے اس کا سب سے پہلے ثواب صحابہ کو ملتا ہے۔ کسے ملتا ہے؟ صحابہ۔ کیوں؟ امت تک پہنچایا دین صحابہ نے، کلمہ پہنچایا صحابہ نے، نماز پہنچائی صحابہ نے۔ حضور سے محبت اگر آج کرو، وہ محبت بھی سب سے پہلے اس کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے، اس لیے کہ امت کو محبت کا سبق دیا صحابہ نے۔ جملہ میں نے آدھا سنایا، پورا جملہ تو یہ ہے جو قاضی کے سینے سے نکل رہا ہے، پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے، اور سارے صحابہ کا ثواب اکیلے ابو بکر کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اکیلے ابو بکر کو جو ملتا ہے ثواب، سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے، اس لیے کہ یہ محبت کا درس دیا ابو بکر نے ہے، اور امت کا ثواب سب سے پہلے صحابہ کو ملتا ہے۔ انہیں ایسا ہوش آیا، ایسا ہوش آیا۔ دو جملے آگئے ہیں، میں اب عرض کرنے چلا ہوں۔ میں نے بنانا چاہا کہ چلو تھوڑا سا ماحول بنے، میں عرض کرتا ہوں جملہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا، موسیٰ یہ جو علاقے ہیں نا، ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے طور سے، اپنی قوم سے آ کے کہا، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو علاقے ہیں یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ تو قوم کہتی ہے اللہ سے کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے، وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے۔ نہیں، میں نے پیچھے اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ بولیں، میں نے دیکھا کہ سو تو نہیں گئے حضرات، ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ پھر طور پہ پہنچے، اللہ میری قوم کہتی ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا، تو میری قوم کہتی ہے مجھے دے دے، ہمیں دے دے۔ میں اپنے ذوق میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں، اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہوں۔ ہے تو بات عجب سی کہ آپ کے خاموش مجمع میں بات لب پہ آ گئی ہے، لیکن اب آ گئی ہے، کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں انہیں دوں،
انہیں دوں جن کے لیے منو سلوا اتارا تو کہتے ہیں اب پیاز بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی اللہ کی صدا. انہیں دوں جنہیں کہا کہ قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا، تو جان تیرا رب جانے. انہیں کیوں نہ دوں جو تبوک کے سفر پر میرے محبوب کے ساتھ تپتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں، بدن پہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں، محبوب کے ساتھ محبوب کے چہرے کو مسکراتے دیکھتے پہ چلے جائے. انہیں کیوں دوں؟ ہائے ہائے ہائے، وہ انہیں ایسا ہوش آیا، انہیں کیوں دوں؟ اچھا سنیے، میں دو جملے اور عرض کرتا ہوں، میری اس جھلکی کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ فرماتے ہیں میں ان علاقوں کی حکومت دے گا کسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ، جو میرے امی نبی کے مطیع ہوں گے، اطاعت کرنے والے ہوں گے، اتباع کرنے والے ہوں گے، میں انہیں دوں گا، انہیں دوں گا. اب آئیے اگلے جملے پر. پیارے آقا خندق کھود رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، خندق کھود رہے ہیں. صحابہ نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے، پیارے آقا نے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہیں. اچانک سے صحابہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی. پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں. آقا خود تشریف لائے، کدال کو اپنے نبوت والے ہاتھوں میں پکڑا اور اس زور سے ضرب لگائی، وہ چٹان ٹوٹی. چٹان ٹوٹی، بہت بڑی بھاری چٹان، وہ ٹوٹی. پیارے آقا نے ضرب لگائی، وہ ٹوٹی، ایک روشنی نکلی. پیارے آقا مسکراتے چہرے کے ساتھ واپس صحابہ کو دیکھ کے کہتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دی ہے. اللہ نے مجھے فارس کے محل. صحابہ کا ایمان دیکھیے. حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے، محبت کی بات کرنے چلا تھا نا. حالت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملا، حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، حالت یہ ہے کہ تمام قبائل مخالفت پہ اتر چکے ہیں. اور آقا جو پیشن گوئی فرما رہے ہیں سپر پاور سے متعلق کہ اللہ نے مجھے اس کے محل دکھا دیے، تو صحابہ کا ایمان دیکھیے. نہیں پوچھتے یا رسول اللہ کیسے ہوگا، یا رسول اللہ کیسے ہوگا. دو جھلکیاں میں نے عرض کر دی، تیسری جھلکی اور شاید یہ آخری جھلکی ہو. پیارے آقا غار ثور سے نکلے، ابو بکر ساتھ ہیں. 3 دن ٹھہرنے کے بعد نکلے، ابھی ام معبد کی جھونپڑی میں نہیں پہنچے. حضرت ابو بکر خدشہ ظاہر کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کوئی پیچھے کر رہا ہے. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. آپ جمالی نگاہوں کا تذکرہ سنتے ہیں، پیارے آقا نے آج جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، گھوڑے سمیت زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. سراقہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، ایک دفعہ معافی دے دیں، نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں کسی کو بتاتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. اب پھر آئیے میری بات کی طرف. حالت یہ ہے کہ نکالے جا رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ نکالے جا رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ غریب الوطن ہیں، حالت یہ ہے کہ مسافر ہیں. نکالے گئے، نکلے نہیں، نکالے گئے. وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. نکالا گیا. حالت یہ ہے کہ نکالے گئے. اور پیشن گوئی سپر پاور کے کنگن، سپر پاور کے کنگن. اب میں نے 3 جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی. جو مجھے نئے سننے والے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے مشکل بن رہی ہو، لیکن جو پرانے سننے والے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ بات سمجھ آ رہی ہوگی. 3 جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا جو میرے نبی کے اتباع کرنے والے ہوں گے.
دوسری بات مجھے فارش کے محل دکھائے گئے. تیسری بات کنگن سراقہ تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. توجہ, ان کی حکومت جو میں پیاروں کو دوں گا وہ حکومت ملی محبت مصطفیٰ کے ایک عظیم مدرس عمر کو. کسے 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 جب تک چڑھے گا سورج, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم کعبہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. ہائے 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 ہائے. پہلی بات حکومت ملی ہے عمر کو. کسے؟ عمر کو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ, اسے حکومت ملے گی جو میرے نبی کا اتباع کرنے والا ہوگا. مانا سمجھو یا نہ سمجھو, قاضی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جا رہا ہے, علماء کرام سے شفقت کا طالب ہوں. حکومت ملی عمر کو, کہا رب نے یہ کہ جو میرے نبی کا اتباع کرنے والا ہوگا تو قاضی کو کہنے دے عمر کا ہر عمل اتباع رسول ہے, عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے, عمر کا ہر قول اتباع رسول ہے, عمر کا ہر حکم اتباع رسول ہے. عمر 3 طلاق کو 3 کہے اتباع رسول ہے. عمر 20 رکعتوں کا حکم دے اتباع رسول ہے. یہ 20 رکعتیں بدعت نہیں. ارے تجھے اتنا تو خیال ہونا چاہیے تھا, بدعت وہ کرتا ہے جو پہلے شیطان کا حملہ دل پہ سہ لے. شیطان کا حملہ دل پہ سہ لے, شیطان اسے بھڑکائے, یہ تیرا کام بڑا اچھا نظر آئے گا, اس کے نفس پہ کرے حملہ کہ یہ کام بڑا اچھا ہوگا, پھر وہ عمل آئے سامنے, اسے کہتے ہیں بدعت. جو شیطان کے اس حملے کے نتیجے میں آئے. ارے عمر کا فعل کیسے بدعت ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر شیطان رسل کر لیتا ہے. اب توجہ, پہلی بات ان کی حکومت اپنے پیاروں. میری بات نہیں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسری بات مجھے فارش کے محل دکھائی دیے, وہ فارش بھی فتح ہوا عمر کے دور میں. میں بات سمیٹ رہا ہوں, توجہ توجہ. عمر کے دور میں روم فتح ہوا عمر کے دور میں. تیسری بات سراقہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. سنیے, مال غنیمت آیا, مال غنیمت آیا, حضرت عمر امیر المومنین ہیں, حضرت عمر فرماتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ کیا کہاں ہے؟ کنگن کہاں ہے؟ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے, رومال ہے ہاتھوں میں, اسے یوں آ کے کھولا, اس میں کنگن ہے. فرماتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ کون کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے سراقہ آگے بڑھے. فرمایا سراقہ یہ کنگن پہن اور ان ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ دنیا کو پتہ چلے عمر کا نبی سچا ہے.